سر آپ کا واٹ از یور کنکلوڈنگ سینٹینس آن دس ان ٹرمز آف اے ریکمینڈیشن ٹو دا پریزیڈنٹ؟ آپ کیا کہیں گے کریں؟ President should get show cause notices to the employees or the officers whom he asked to send the bill back to Parliament. Sending the bill back to Parliament is also no consent. And just send it away. ان کو پوچھیں کہ کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں نہیں بھیجا؟ اچھا اب ایک اور بات ہے، اگر نہیں بھیج رہے، نہیں جاتا یہ، اور اگر 10 دن گزر جاتے ہیں اور دستخط نہیں کرتا صدر، تو نمبر 1 جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں آپ یہ متصور کر ہی نہیں سکتے کہ بل پہ دستخط ہو گئے اور وہ ایکٹ بن گیا. ٹھیک، اچھا صرف سیکنڈ پارٹ پہ. جی تو بات یہ ہے کہ ایکچولی یہی ہوا ہے کہ کل کچھ چینلز نے کہا منظوری دی، کچھ نے کہا دستخط کیے، پریزیڈنٹ کہہ رہے میں تو دستخط نہیں کیے، تو شورلی دس ریکوائرز اے سیریس انکوائری. اب نہ معلوم پریزیڈنٹ دیتے ہیں یا نہیں، انکوائری کرواتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بھی تو ہے نا اعتزاز صاحب کہ سارے چینلز کو کل دوپہر سے پورے پاکستان کو پتہ ہے بلز پریزیڈنٹ نے منظور کیے. پریزیڈنٹ نے آج کوئی جا کے صبح 10, 11, 12 بجے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اس سے پہلے شاید پریزیڈنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا. کیسے ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ ہو؟ نہیں، اب میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں آتا ہوں تو سیریسلی 8 بجے تک مجھے خبر ہی نہیں ہوتی. سر آپ دیکھیں جب آپ انٹیریئر منسٹر تھے سر، when you hold an office then ہمیں پتہ ہے then you are very alert. کیسے یہ پریزیڈنٹ کے بارے میں کوئی خبر ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں، تو اب کیا کہیں اس پہ، تو اور بھی بہت سوال اٹھ جاتے ہیں. تو بہرحال بریک لیتے ہیں اعتزاز صاحب. بریک کے بعد ناظرین آ کے اعتزاز صاحب سے وہ سوال کریں گے جو سب کے ذہنوں میں کب ہوں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. بات ہم ان سے الیکشنز کی بھی کریں گے، لیکن یہ جو تمام اس کے بل کے راؤنڈ کے پریزیڈنٹ نے سائن کیا، یعنی ایک سوال یہ بار بار اٹھ رہا ہے کہ جی کیوں پریزیڈنٹ کو بھی خیال آئے، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ ان کے لیڈر کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یعنی کہ پھر سے ان کو کہا کہ جی حراست میں لیا، پلس شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو. اعتزاز صاحب ویری کوئکلی اس میں سائفر سے کوئی منسلک ہے معاملہ؟ یہ نسیم یہ تو بالکل بیہودہ چارج ہے. میں آپ کو بتا دوں، یہ اگر لوگ پڑھ لیں، ایک سمپل سی بات ہے، جو اگر آپ اوتھ لے لیں، اوتھ جو پرائم منسٹر نے لیا ہوا ہے، وہ اوتھ کہتے ہیں اینڈ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration and shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the discharge of my duties as Prime Minister. So who is to decide کہ یہ سائفر جائے گا پبلک نالج ہو کہ نہ ہو؟ وہ از دا پرائم منسٹر. جو فیڈرل منسٹر ہے اس کا بھی ذرا وہ دیکھ لیں. فیڈرل منسٹر وہ کہتا ہے that I will not directly or indirectly communicate وغیرہ. آگے کہتا ہے except as may be required for the due discharge of my duties as federal minister or a minister of state or as may be specially permitted by the prime minister. Now the prime minister is the person, the chief executive officer of the under the constitution to determine کہ یہ public ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. There is no question of a criminal charge being brought against the. ہاں پولیٹیکلی رانگ ہو سکتا ہے، پولیٹیکلی آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ نے کیوں کیا، بٹ لیگلی لا میں آپ اس کو چارج شیٹ نہیں کر سکتے اندر. اینڈ دس ول بی اے فالس اینڈ اے ملیشیس پروسیکیوشن. جی تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تفصیل میں بات بھی کریں گے، لیکن آپ نے جیسے فرمایا یہ پڑھ کے کہ کہا گیا کہ ایکسیپٹ فار دا ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز. سو آئی مین سرسری طور پہ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، کیا ان کی آفیشیل ڈیوٹیز پر یہ کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس کو کریں ڈی کلاسیفائی؟ دوز آر ادر کویسچنز. بٹ اعتزاز صاحب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا ایک اور ایسپیکٹ آف دس. اب یہ بتا دیجیے گا کہ
آپ کی بھی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشنز جو ہیں وہی ہمیں منظور ہیں, اسے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو ایوری بڈی از آسکنگ دا کوشچن, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آپ کے جو سندھ کے پیپلز پارٹی کے تھے چیف منسٹر صاحب, وہ تو ایک پکے چیف منسٹر تھے, یعنی کہ الیکٹڈ تھے, ناٹ اے کیئر ٹیکر. انہوں نے وہاں تو کوئی ہمیں خبر نہیں آئی کہ اس میں انہوں نے اعتراض کیا ہو, کہا ہو نہیں جی پرانے سے کریں, یہ ہو جائے گا ڈیلے. تو اس پر ہاؤ آر یو سیئنگ دس, وائی اے بیلیٹڈ کمپلینٹ؟ میں آتا ہوں اس پہ. پہلے پہ ذرا میں بات 2-4 جملے بتا دوں, عرض کر دوں صرف کہ سائفر پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائفر کو کون ڈی کلاسیفائی کرتا ہے, کس کو اختیار ہے, یہ اس پہ بحث ہی نہیں ہو رہی جی. اگر مطلب ہے یہ کرنا ہی پرائم منسٹر نے ہے, اور پرائم منسٹر ان دا نیشنل انٹرسٹ تھے کہ یہ ایک سائفر ہے, ایک بڑے سینئر فارن آفس کے بندے کا, اسد مجید کا مجھے آیا ہے, he can't be reporting wrongly. اور اس سائفر کو سیکیورٹی کمیٹی نمبر 1 presided over by Imran Khan, security committee number 2 presided over by Shehbaz Sharif. They accept it as right. They say کہ issue demarche to مطلب یہ احتجاج کرو امریکنوں کے ساتھ. تو اس کے بعد یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ سائفر ہے نہیں ہے, ایشو صرف یہ ہے کہ کیا عمران خان یہ سائفر کھول کے بتا سکتا تھا, کیوں نہیں تھا بتا سکتا اگر آپ کے خلاف ایک ملک کو, اور اینڈ یو بلیو یور فارن آفس, اور وہ فارن آفس نے آج تک تردید نہیں کی اس کی, تو مطلب یہ جو کے پاس جا کے کہیں گے. جی جی ایک اس میں فکرہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جو بات ہو رہی ہے اب میں پچھلے 2 دن سے سن رہی ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے یا فارن منسٹر نے سائفر کی ڈی کوڈنگ غلط کروائی ہے. اتنی محمل بات ہے. وی میک اے جوک آف آور سیلز بائی کمنگ اپ ود دیز کمپلیٹلی بیس لیس تھنگس. آپ دیکھیں کہ یہ کہنے سے کیا مطلب ہے کہ پاکستان کا سسٹم خدا نخواستہ اتنا ہی بچگانہ اور خطرناک ہے کہ کسی کو کہہ کے آپ ڈی کوڈنگ غلط کروا دیں. اور جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ میٹنگز ہوئی ہیں جس میں یہ ڈی کوڈڈ گئی ہے, سو a lot of nonsense but a lot of questions. اعتزاز صاحب آگے چلیے گا اس پہ, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں جو آئین کے حوالے سے اور آپ کی پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اب ہے کہ جی 90 ڈیز سے ڈیلے نہ ہو. یہ جو 90 ڈیز ہے نا, یہ بالکل اٹل ہے, اس میں کوئی کسی وجہ سے ویریشن نہیں ہو سکتی. انڈیا میں کوئی 100 الیکشن ہو چکا ہے, جنرل الیکشن. وہاں پہلے 27 اب کوئی 34 ریاستیں ہیں. ہر ریاست میں جب چاہے وہ چیف منسٹر وہ الیکشن کال کر سکتا ہے. وہاں لوک سبھا کے کوئی 15 الیکشنز ہو چکے ہیں. اب ان سب الیکشنز میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا, نسیم سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پرسکرائبڈ ڈیز جو ہے وہ تقریباً 100 ہیں, وہ چارٹ کے مطابق ان کو ایکسیڈ کیا جا سکتا ہے. یہ سارا جرم جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر نے کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے یہ کوتاہی کی ہے کہ یہ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز, آپ 5 سال کے لیے 4 سال بیٹھے ہوئے ہیں بٹوین دی الیکشنز, آپ کے لیے رکھا ہی یہ ٹائم ہے کہ آپ ڈیمارکیشن کرتے رہیں گے, آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں گے اور تیاری رکھیں گے الیکشنز کی. الیکشنز تو ہر دفعہ آ جائیں گے اور 90 دن میں, اور 90 دن میں سے پہلے آپ کہیں گے سر وہ ہم نے تو ڈیمارکیشن کرنی ہے, ہم تو سوئے رہے ہیں. آپ کو یہ کام اس وقت کرنے تھے جس وقت یہ سینسس فائنلائز میں ہوا ہے نا ٹائم تھا. جی سینسس کی فائنلائزیشن پر بھی ڈیپینڈ